ہاں کا مطلب نہ ہوتا ہے اور نہ کا مطلب ہاں ہوتا ہے. بس یہ موٹی سی بات سمجھ لیں تو آپ کو پاکستان میں طرز حکمرانی کو سمجھنے میں، پاکستان میں حکمرانوں کی باتوں کا اصل مطلب سمجھنے میں اور مستقبل کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی. کبھی کسی مشکل میں آپ نہیں پڑیں گے، آپ کو یہ نہیں لگے گا او ہو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا. آپ اس قسم کے مخمسے میں کم از کم اپنی قومی زندگی کے معاملے میں بالکل نہیں پڑیں گے جب آپ ہمیشہ حکمرانوں کی باتوں کا مطلب الٹا لینا سمجھ لیں گے. پاکستان دو تین طرح کے علاقوں پر مشتمل ہے. کچھ علاقوں کا نام ہے لاہور، کراچی اور اسلام آباد. یہ عملاً پاکستان نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ دبئی ہو یا امریکہ ہو یا شارجہ ہو. ان لوگوں کے لیے جو کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں اور جو بڑے شہروں میں یعنی کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بھی اپنی زندگی کو کچھ برس گزار چکے ہیں، ان کا ایکسپوجر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، انہیں صورتحال کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے. آپ ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ کر شاید چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح آپ اپنی پرسنل لائف میں چیزوں کو صبح دوپہر شام کے حساب سے ایکسپریس کرتے فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں ان معاملات سے. چنانچہ چونکہ اس فقیر نے بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ گاؤں دیہات میں، چھوٹے شہروں میں بھی گزارا ہے اور بڑے شہروں میں بھی گزارا ہے، لہٰذا یہ والا پرابلم جب حکمران یہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حقائق سے بالکل منافی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی سیلاب کے معاملات شروع ہی ہوئے تھے اور یہ بات ہو رہی تھی کہ چاول کی فصل تباہ ہوگی اور وغیرہ وغیرہ، تو عرض کر دی تھی کہ جناب چاول تو چاول، گندم کا بھی حال برا ہی سمجھیں، چونکہ پاسکو اور فوڈ کے جو گودام ہوتے ہیں وہ گودام میں نہیں ہوتے. اب آپ کو یہ بات اچنبھے کی لگے، آپ کا اپنے بال نوچنے کو جی چاہے یا جو بھی ہے، پاسکو نے، فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، یہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب حکومت کے، انہوں نے گندم بہت بڑی تعداد میں بوریوں کی بوریاں کھلے آسمان کے نیچے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت ذمہ دار افسر ہوگا تو وہ اوپر ڈال دیں گے کوئی پلاسٹک کی شیٹ اور اس طرح کی کچھ چیزیں، کوئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کھلے میدانوں میں اینٹوں کی یا لکڑی کی کوئی نیچے پھٹی شٹی رکھ کے یا اینٹوں کا کوئی ایک پلیٹ فارم سا چھوٹا سا بنا کے اس کے اوپر اپنے گوداموں کے، اپنے دفاتر کے باہر قطار اندر قطار یہ گندم کی بوریاں رکھ چھوڑتے ہیں اور جو یہ فلور ملز کو دیتے ہیں. اب اگر یہ بارشوں اور سیلابوں کا معاملہ ہو جائے تو وہ گندم ڈوب جایا کرتی ہے، وہ گندم خراب ہو جایا کرتی ہے. ایک زمانہ تو تھا جب پاکستان گندم ایکسپورٹ بھی کیا کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے لیکن اب سمگل کرتا ہے افغانستان، یا اگر کوئی سرکاری کاغذوں میں ایکسپورٹ بھی کر دیتا ہوگا تھوڑی بہت، لیکن بہرحال افغانستان کے علاوہ اب تقریباً ہمارا کوئی گندم لینے والا ملک نہیں رہ گیا، ہم سے اپنی نہیں پوری ہوتی. لیکن بہرحال ایک زمانے میں پاکستان گندم ایکسپورٹ بھی کیا کرتا تھا اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی آرڈر کینسل ہو گئے، اب اندرون ملک تو جیسے تیسے کر کے ہم کھا لیں گے، لیکن آرڈر کینسل ہو گئے اور اگر کوئی سیلاب آ جاتا تھا تو پھر وہ اندرون ملک بھی کھانے کے قابل نہیں رہتی تھی، بالکل خراب ہو جاتی تھی. وہ جو آپ روٹی پکائیں تو کبھی وہ کالی ہو جائے اور اس طرح کے مسائل بڑھ جائیں اور آٹا صحیح گوندا نہ جائے اور چپ چپ کرنے لگ جائے گندم اور وغیرہ وغیرہ، اس میں کیڑا بہت پڑ جائے. یہ ایسے مسائل چھوٹی موٹی بارشوں سے ہر سال ہو جایا کرتے تھے، لیکن اندرون ملک اپنے لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ سب کچھ مینیج ہو جاتا تھا. جو لوگ زیادہ امیر ہوتے تھے وہ ریفائنڈ قسم کا آٹا خرید لیتے تھے اور جو غریب ہوتے تھے وہ اسی طرح کا لو کوالٹی آٹا خاموشی سے اور گندم خاموشی سے خرید کر کھاتے رہتے تھے، لیکن ایکسپورٹ متاثر ہوتی تھی. ہاں اگر سیلاب آ جائے تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جاتا تھا اور وہ بوریوں کی بوریاں خراب ہو جایا کرتی تھیں. اور یہ عرض کر دیا تھا اس کے جب لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل آدمی ہیں، یہ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں، جب ہم جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ گندم بھی خراب ہو جائے گی، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ چاول کے یا گنے کے موسم میں گندم کی بات کیوں کر رہے ہو، گندم تو ابھی لگی نہیں ہوئی اور پہلی فصل پریزرو ہونے کے بعد سیلاب آیا تھا. تو یہ ہوا ہے جناب. اب یہ خانے وال کی خبر بار بار آ رہی ہے، لیکن یہ صرف خانے وال میں نہیں ہوا ہوگا، آپ دیکھیں گے جیسے ہی سیلاب اترے گا آپ کو پتا چلے گا وہ جی بہاول نگر میں بھی ایسا ہو گیا، وہ جی منجن آباد میں بھی ایسا ہو گیا، وہ جی بہاولپور میں بھی ایسا ہو گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک بہت بڑا پاکستان میں بد انتظامی کا مسئلہ ہے جس کو آپ کسی صورت کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بد انتظامی کا بیل اب اتنا جوان ہو چکا ہے، اتنا منہ زور ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے مزاجوں کا حصہ بن چکا ہے اور یہ ہماری روایت بن چکی ہے. جس طرح
وہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے، یا تمام نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان کے زمانوں میں جب لوگ انہیں کہا کرتے تھے نا، جواز دیا کرتے تھے کہ بھائی ہم کیوں آپ کے مذہب کو مانیں، کیونکہ ہمارے تو باپ دادا ہی یہی مذہب رکھتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یہی جواب آپ کو بیڈ گورننس کو سال ہر سال سے پریکٹس کرنے والے پاکستانی حکام کی عمال کی جانب سے ملے گا، جب آپ انہیں کہیں گے کہ جناب آپ کے پاس گودام ہیں، آپ گندم ان میں رکھیں، اگر نہیں ہے تو گودام بنوائیں۔ اگر آپ کروڑوں اربوں روپیہ کھا سکتے ہیں اور گرانٹ لے سکتے ہیں اور بجٹ آپ ہر سال واپس بھی کر دیتے ہیں، تو پھر آپ نے آج تک گودام کیوں نہیں بنائے؟ وہ کہیں گے سال ہر سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے، تو اس بار بھی ہم نے ایسے ہی کر دیا، اب اگر سیلاب آ گیا تو ہم کیا کریں؟ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اتنی کی کمپیٹنس ہے پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے ہوں یا این ڈی ایم اے والے ہوں یا ویدر ڈپارٹمنٹ والے ہوں یا جو بھی ہوں، وہ آپ کو بتاتے ہیں بس اب پانی اتر گیا، اب کوئی سیلاب نہیں آئے گا، اور 2-3 دن گزرتے ہیں تو پھر انڈیا چٹھی پہ چٹھی لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ پانی آ رہا ہے، کر سکو جو کر سکتے ہو وہ کر لو۔ تو جو کمپیٹنس کا لیول ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی ہے۔ یہی حال فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کا تھا، چنانچہ گندم کی ابھی خبر صرف کھانے وال سے آ رہی ہے، اور ازما بی بی صبح دوپہر شام ہمیں یہ فیڈ کر رہی ہیں کہ ہم نے ڈی جی کو، سیکٹری کو اور پورے کھانے وال کے سٹاف کو معطل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ 4 دن معطل رہنے کے بعد کچھ ملتان میں ڈپلائے ہو جائیں گے، کچھ بہاولپور میں ڈپلائے ہو جائیں گے، اور جو زیادہ طاقتور ہوں گے، جن کی زیادہ جان پہچان ہوگی، وہ کھانے وال میں دوبارہ ڈپلائے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ پھر کیا ہوگا؟ اور فرض کریں کسی کا آپ نے ٹرانسفر کر بھی دیا تو وہ 2 مہینے بعد کھانے وال واپس آ جائے گا۔ لیکن پرابلم تو فکس نہیں ہوا نا۔ اب کھانے وال کے علاوہ یہ خبر ہمیں باقی علاقوں سے بھی ملے گی، کیونکہ یہ جو پوری کی پوری ساؤتھ پنجاب کی بیلٹ ہے، یہ ساری ہی گندم کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ گندم ذخیرہ ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو گودام ہیں ان کے اندر بھی، اور جو باہر کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے۔ اچھا پھر یہی نہیں ہے، اگلی جو تیاری کرنی تھی کسان نے، سندھ سے تو خاص طور پہ 2 مہینے میں پانی اترتا بھی نہیں۔ 2 مہینے بعد گندم کی بجائی کے لیے، نیا سیزن سٹارٹ کرنے کے لیے زمین کی تیاری کا عمل شروع ہو جانا ہے، اور 2 مہینے بعد ابھی سندھ سے تو پانی اترا بھی نہیں ہوگا، اور ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ ملتان اور جلال پور پیر والا جو موسٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں، یہاں سے بھی پانی اترنے میں وقت لے گا۔ یہ علاقے شکرگڑھ نارووال نہیں ہیں، یہ جھنگ فیصل آباد بھی نہیں ہے جہاں زمین ڈھلوان یا قدرے ڈھلوان ہو اور پانی جلدی اتر جائے۔ یہ اور معاملہ ہے، یہاں فلیٹ زمین ہے، یہاں سے پانی اترنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور یہ اب زمین کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے گندم کے، وہ کسانوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اب آپ برائے مہربانی، گندم تو آپ نے خراب کر لی ہے، چاول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاول، کپاس، مکئی، یہ سب کچھ اس بارشوں کے نتیجے میں، سیلاب کے نتیجے میں خود ہی تباہ ہو گیا۔ اب اتنی مہربانی کر دیں کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے دے دیں پیسے، اگر آپ نے نہیں دینے بی آئی ایس پی کے ذریعے، کیونکہ اس پہ مریم کی نئی بے نظیر کی تصویر ہے، تو آپ ایسے کریں کہ بی آئی ایس پی کا نام ایم آئی ایس پی رکھ دیں، کوئی ایم این ایس پی رکھ دیں، کوئی مریم نواز سپورٹ پروگرام رکھ دیں، اور اس پہ مریم بی بی کی تصویر لگا دیں، اور کسانوں کو کسی طرح جلدی سے کیش فراہم کریں تاکہ وہ اپنی زمینوں کو تیار کرنے کے قابل ہوں۔ اور یہ اب آپ انہیں قرض نہ فراہم کریں، برائے مہربانی گرانٹ فراہم کریں، ورنہ وہ یہ نئی مسئلہ حل کر سکیں گے۔ فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا تھریٹ ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب زمین زرخیز زیادہ ہو گئی ہوگی، اور اگر کسان ٹائملی گندم کو کاشت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ ٹائملی زمین تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ جو ڈیمیج ہونا تھا یہ تو ہو گیا، چاول تو برباد ہو گیا، لیکن اب گنا بھی برباد ہو گیا، کپاس بھی برباد ہو گئی، مکئی بھی برباد ہو گئی۔ اب جو آگے معاملہ ہے کہ گندم کی فصل، اب پچھلی گندم کی فصل بھی برباد ہو گئی، اگلی گندم کی فصل اگر بچانی ہے تو کسانوں کو جلدی سے آپ کو کیش دینا پڑے گا، انہیں اس قابل کرنا پڑے گا کہ وہ ری سیٹل ہو سکیں اور زمین کو تیار کر سکیں فصل سے پہلے۔ اگر وہ یہ کر پائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بمپر کراپ بھی ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اب زمین زیادہ زرخیز ہو گئی ہے، دریا بہت اچھی مٹی لے آئے ہیں اپنے ساتھ، چنانچہ اب پچھلے سال 2022 کے بعد بھی دیکھا تھا کہ بمپر کراپ ہو گئی تھی، لہٰذا اب بمپر کراپ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف سے ڈیمیج ہوا ہے تو وہ یہاں دوسری طرف سے کمپنسیٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بر وقت عمل کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ابھی اگلے 15 دن میں تخمینہ لگے گا،
پھر اگلے 50 دن میں نئے کارڈ بنیں گے، ان پہ مریم بی بی کی تصویر لگے گی، پھر کیش کی ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی، اور وہ بھی اتنا نہیں ہوگا کہ کسان اپنے آپ کو اپنے گھروں کو ٹھیک کر کے ری سیٹل ہی ہو سکے، تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی اور زمین تیار کرنے کا وقت گزر جائے گا. پھر کسان اپنی زمینیں اونے پونے باقی بھی بیچ کر کارپوریٹ فارمنگ والوں کو وہاں آنے کی دعوت دے دیں گے. کارپوریٹ فارمنگ والی کون ہے؟ ظاہر ہے ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، لیکن وہ ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے نہریں بنانے پر پھر بلاول بھٹو صاحب کو اعتراض ہوگا. تو سوچ لیں کیا کرنا ہے.